سبسکرائب کریں ہمارے چینل مبارک دن آفیشیل کو اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، آپ کو ہمارے لیٹسٹ مزید ویڈیو ملتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کے حکم چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو ہی پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی ذات بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑی نعمت دی تھی، چنانچہ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کیا کرو، اور یہی حکم پرندوں کو دیا تھا، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کی موم کی طرح نرم کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے قارون کی شرارتوں کی وجہ سے اس کو اپنے محل زمین میں دھسا دیا، اس کو اس کے محل سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا، پھر اس کی مدد کے لیے کوئی جماعت بھی کھڑی نہیں ہوئی جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کو بچا لیتی، اور وہ نہ اپنے آپ کو ہی خود ہی بچا سکا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے قارون کی شرارتوں کی وجہ سے اس کو اپنے محل سمیت ہی زمین میں دھسا دیا، پھر اس کی مدد کے لیے کوئی جماعت بھی کھڑی نہیں ہوئی جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کو بچا لیتی، اور نہ وہ اپنے آپ کو خود ہی بچا سکا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے امن والی جگہ میں ہوں گے، یعنی باغوں اور نہروں میں۔ وہ لوگ باریک اور موٹا ریشم پہنے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ سب باتیں اسی طرح ہوں گی، اور ہم ان کا نکاح گوری اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے، وہاں اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگوا رہے ہوں گے، وہاں سوائے اس موت کے جو دنیا میں آ چکی تھی، دوبارہ موت کا ذائقہ بھی نہ چکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان ڈرنے والوں کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ سب کچھ ان کو آپ کے رب کے فضل سے ملا، بڑی کامیابی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نیک لوگ ایسے پیالوں میں شراب پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا، وہ ایک چشمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پئیں گے، اور اس چشمے کو وہ خاص بندے جہاں چاہیں گے وہاں کر لے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ضروری اعمال کو خلوص سے پورا کرتے ہیں، اور وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی کا اثر کم و زیادہ ہر کسی پر ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں غریب، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو تم کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کسی بدلے کے خواہش مند ہیں اور نہ شکریہ کے، اور ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو دن بڑا ہی کٹھن و سخت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس اطاعت اور اخلاص کی برکت سے اس دن کی سختی سے بچا لیں گے، اور ان کو تازگی اور خوشی عطا فرمائیں گے، اور ان لوگوں کو ان کی دین میں مضبوطی کے بدلے میں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائیں گے۔ وہ یہاں اس حالات میں ہوں گے کہ جنت میں تخت پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور جنت میں نہ دھوپ کی تپش پائیں گے اور نہ سخت سردی، بلکہ آرام دینے والا بہترین موسم ہوگا، اور جنت کے پیڑوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پھل ان کے اختیار میں کر دیے جائیں گے، یعنی ہر وقت بنا مہمان پھل لے سکیں گے، اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالوں کا دور چل رہا ہوگا، اور شیشے بھی چاندی کے ہوں گے، یعنی صاف شفاف ہوں گے، جن کو بھرنے والوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا، اور ان کو وہاں ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں خشک ادرک کی ملاوٹ ہوگی، جس میں چشمے کا نام جنت میں
سلسبیل مشہور ہوگا اور ان کے پاس یہ چیزیں لے کر ایسے لڑکے آنا جانا کریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اور وہ لڑکے اتنے زیادہ سندر ہوں گے کہ تم ان کو بکھرے ہوئے موتی سمجھو گے، اور جب تم وہاں دیکھو گے تو بہت زیادہ نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت دیکھو گے، اور ان جنتیوں کا سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے لباس ہوں گے، اور ان کی چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کو ان کے رب پر خود بڑی پاکیزہ شراب پلائیں گے۔ جنتیوں سے کہا جائے گا کہ یہ سب نعمتیں تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہے اور تمہاری محنت و کوشش مقبول ہوئی۔ حضرت رویبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت رویبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر و عصر، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی فجر کی نماز کے بعد جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح دو جانوں بیٹھے ہوئے بات کرنے سے پہلے 10 بار یہ کلمات پڑھتا ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد بھی 10 بار پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ پورے دن ہر ناگوار اور ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ کلمات شیطان سے بچانے کے لیے پہرے داری کا کام دیتے ہیں، اور اس دن شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے ہلاک نہ کر سکے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے پر اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد پڑھنے پر بھی رات بھر یہی ثواب ملتا ہے جو فجر کی نماز کے بعد پڑھنے پر دن بھر ملتا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلے ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں، سارا ملک، دنیا و آخرت انہی کا ہے، انہی کے ہاتھ میں تمام ہر بھلائی ہے، اور جتنی خوبیاں ہیں وہ انہی کے لیے ہیں، وہی زندہ کرتے ہیں، وہی مارتے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان اور اقامات کے درمیانی وقت میں دعا رد یعنی واپس نہیں ہوتی، یعنی قبول ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا دعا مانگے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فجر کی نماز کے بعد معلوم کیا
بلال اسلام لانے کے بعد اپنا وہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں ثواب کی وجہ سے سب سے زیادہ امید ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ رات خواب میں سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، مجھے اپنے اعمال میں سب سے زیادہ امید جس عمل سے ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب بھی کسی وقت بھی وضو کیا تو اس وضو سے اتنی نماز تحیۃ الوضو ضرور پڑھی ہے جتنی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت توفیق ملی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے وضو کے پانی میں دھلنے کی وجہ سے روشن اور چمکدار ہوں گے، لہٰذا جو آدمی اپنی روشنی کو بڑھانا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بڑھائے۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ وضو اس اہتمام سے کیا جائے کہ وضو کے اعضاء میں سے کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، یعنی سنتوں اور آداب و مستحبات کا دھیان رکھا، تو اس کے گناہ جسم سے نکالے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکالے جاتے ہیں۔ فائدہ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ وضو، نماز وغیرہ عبادت کے صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ بڑے گناہ بنا توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس لیے وضو، نماز وغیرہ عبادت کے ساتھ توبہ و استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کے گناہ کبیرہ بھی معاف کر دیں تو دوسری بات ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، آپ پر یہ آیت اتری، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، ترجمہ، اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا پابند کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے پر ان لوگوں کی تلاش میں نکلے، ایک جماعت کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے، کچھ لوگ ان میں بکھرے ہوئے بالوں والے، خشک کھالوں والے اور صرف ایک کپڑے والے کی صرف ایک لنگی ان کے پاس ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے پاس بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے خود ان کے پاس بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ ایمان والے بندے اور ایمان والی بندی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں و حوادث و پریشانیاں آتی رہتی ہیں، کبھی اس کی جان پر، کبھی اس کی اولاد پر، کبھی اس کے مال پر، اور اس نتیجے میں اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔